شادی کے کچھ دن بعد ایسے حالات ہوئے، میرے شوہر کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ 4 ماہ میں میرے شوہر کی دونوں گاڑیاں بک گئیں۔ 6 ماہ سسرال والوں نے ساتھ رکھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی ہمیں الگ کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، سنے ہمارے پاس تو 2000 بھی نہیں ہے، گھر کا ایڈوانس کیسے ہوگا؟ اور چلو مان لیتے ہیں اگر آپ سے ایڈوانس ہو بھی گیا تو ہر ماہ ہم گزارا کیسے کریں گے؟ میرے شوہر نے ایک پل کے لیے مجھے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ مالک ہے، اپنی شادی کا منہ دکھائی کا سیٹ بیچ کر ہم نے گھر کا ایڈوانس دیا۔ میرے سسرال والوں نے مجھ پر کافی باتیں کی، کافی طنز کیے اور کہا کہ دیکھو کوئی منہ دکھائی کا سیٹ بھی بیچتا ہے بھلا، یہ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہوئی بھلا۔ مگر میں ان سب کی باتیں سنتی رہی اور بالکل خاموش رہی۔ الگ گھر میں آ کر صرف ایک ہی خیال تھا، روزانہ کی بنیاد پر کھانا کہاں سے آئے گا؟ 10 دن ایسے ہی رہے۔ میں پورا دن انتظار کرتی میرے شوہر آئیں گے رات کو کھانا لے کر، تب ہم کھانا کھائیں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے رات 2 بجے کا وقت تھا، میں جائے نماز پر بیٹھ کر صرف روئے جا رہی تھی۔ اس وقت میرے یہ الفاظ تھے کہ اللہ پاک مجھے سب بولتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، شادی کی، شوہر کو برباد کر دیا، میں یتیم ہوں، میرا باپ بھی نہیں ہے جس سے جا کر میں پیسے مانگ لوں۔ اے مولا اب تو ہی میری عزت کی لاج رکھ۔ یہ بول کر میں قرآن پاک پڑھنے لگ گئی اور سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح میں روز یہی کرتی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور صبح فجر کے تک بیٹھی رہتی۔ اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ جس ٹائم پر میرے شوہر کے ساتھ جس نے غلط کیا تھا، پیسے کھا کر کاروبار میں نقصان کیا، اس کے بھائی کو جب پتہ چلا، اس نے میرے شوہر کو بلوا کر 2 لاکھ روپے دیے اور بولا میں وہ تمام پیسے تو نہیں دے سکتا، مگر تم یہ رکھو گھر میں خرچے کے لیے۔ وہ 2 لاکھ کا ملا۔ ہم نے پہلی دفعہ گھر کا راشن لیا اور اس کے بعد مرغی کا گوشت کھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میرے شوہر کے تمام پرانے کلائنٹ انہوں نے ان سے دوبارہ رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور اس 1 سال کے اندر ہم نے اپنا پورا قرضہ اتارا۔ ڈرائنگ روم کا سامان، اے سی، اور جو ہم نے کار بیچی تھی وہ بھی لے لی۔ مگر کچھ کام ایسے تھے جو میں ضرور کرتی رہی، ایک سورۃ البقرہ پڑھنا، اور دوسرا پرندوں کو باجرہ ڈالنا، اور تیسرا کام وہ جو ہمارے گھر کام والی آتی تھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا۔ چوتھا، جب کوئی بھی گوشت ہمارے گھر آتا تو میں سب سے پہلے اس میں سے ضرورت مند کا حصہ نکالتی تھی۔ اور اللہ کا کرم ہے آج تک میرا فریج کبھی خالی نہیں ہوا۔ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، آج دن رات کام کرنے والی میرے گھر میں ایک ماسی بھی ہے۔ میرے شوہر کے پاس کار، کاروبار، پیسہ، سب کچھ ہے۔ آج کبھی اکیلے میں اپنی شادی کے کچھ سال یاد کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہوں کہ کبھی ہم پر وہ وقت بھی تھا جب ہمارے وقت ایک وقت کا کھانا بھی بمشکل ملتا تھا، اور الحمدللہ آج یہ وقت بھی ہے کہ ہمارے گھر اللہ پاک کی ہر نعمت ہے۔ بے شک میرا اللہ انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، دنیا چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ اوپر والا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔